اما بعد، بزرگان ملت، برادران عزیز، آج کا یہ جلسہ دو نسبتوں سے معمول ہے، دو نسبتیں لیا ہوا ہے۔ ایک تو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، دوسرے حفظ قرآن کی نسبت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یاد رکھو کہ ایک بیت اللہ ہے اور ایک کلام اللہ ہے اور رسول اللہ ہے، تین ہیں: بیت اللہ، کلام اللہ، رسول اللہ۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بیت اللہ کو عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کے بڑے جلسے منعقد ہوتے ہیں، بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ بیت اللہ کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، ہونا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی بچہ حرص کرتا ہے تو اس کو کوئی پوچھ کے نہیں دیکھتا، بس ٹھیک ہے، ہوا ہوگا، یہ آیا ہوگا یا گیا ہوگا۔ لیکن ہم یہ نہیں جانتے، یہ نہیں سمجھتے کہ بیت اللہ اور کلام اللہ میں کتنا بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق۔ اگر ہم سمجھیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ کیا فرق ہے۔ ایک موٹی مثال دے کے آپ کو بتلاتا ہوں کہ بیت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کسی زمان اور مکان میں محدود نہیں ہے۔ اگر کوئی محدود مانتا ہے تو کفر ہے، وہ غیر محدود ہے، لا محدود۔ جب وہ محدود نہیں ہے تو پھر اس کی نسبت خدا کی طرف کیوں کی جا رہی؟ اللہ کا گھر کیوں کہا جا رہا؟ جبکہ اللہ کوئی گھر میں محدود تو نہیں ہے۔ زید کا گھر ہے تو زید کا گھر بولیں گے، عمر کا گھر ہے تو عمر کا گھر بولیں گے، کیونکہ وہ اس میں رہتا ہے، وہ اس کا سب، اس کا بود و باس سب اس میں ہے، بولیں گے۔ لیکن خدا کی ذات تو وہاں محدود نہیں ہے، تو پھر اس کو بیت اللہ کیوں کہتے؟ تو بتلایا گیا حقیقت میں اللہ کا کوئی گھر نہیں ہے، ساری کائنات اس کی ہے، ساری کائنات اس کی ہے، سب کچھ اسی کا پیدا کر رہا ہے، ہر چیز کو وہی پیدا کیا، بیت اللہ کو وہی پیدا کیا، زمین، آسمان، فرش، فلاں فلاں سب اسی نے پیدا کیا۔ تو پھر یہ جو نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے اس مقام کی عظمت بتلانے کے لیے، حقیقت بتلانے کے لیے نہیں، حقیقی نسبت نہیں ہے وہ۔ بیت اللہ کو خدا سے جو نسبت ہے وہ حقیقی نسبت نہیں ہے، مجازی نسبت، صرف اس مقام کی عظمت، بزرگی بتلانے کے لیے خدا کی طرف اس کی نسبت کی گئی۔ اور قرآن کو خدا سے جو نسبت ہے وہ کیا نسبت؟ کلام جو ہے خدا کی صفت ہے۔ کلام اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کلام خدا کی صفت ہے، جیسا علم خدا کی صفت ہے، قدرت خدا کی صفت ہے، خالقیت اس کی صفت ہے، ویسے ہی کلام بھی اس کی صفت ہے۔ اور یہ بات بھی سبھی جانتے ہیں کہ صفت ذات سے کبھی جدا نہیں ہوتی، ذات ہے صفت۔ تو کلام کو، قرآن کو جو خدا سے نسبت ہے وہ نسبت حقیقی ہے، اور کعبے کو جو نسبت ہے وہ نسبت مجازی ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کا کیا مرتبہ ہے، کیا اس کی عظمت ہے، کیا اس کی شان ہے۔ پھر میرے بزرگوں اور دوستو، آپ جانتے ہیں کعبہ ہمارے ایمان میں داخل نہیں ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی جتنا پڑھتے پڑھ لو، کعبہ ایمان میں داخل نہیں ہے۔
پھر کیا ہے؟ قرآن ایمان میں داخل ہے، قرآن ایمان میں داخل ہے۔ اگر کوئی کعبے کا کچھ بھی احترام نہیں کرا یا کچھ بھی کرا تو وہ جو ہے کافر نہیں ہوتا، گمراہ ہو جائیں گا، کچھ بھی ہو جائیں گا یا ثواب سے محروم ہوں گا۔ لیکن قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرتا ہے تو کفر ہے، قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرتا ہے تو کفر ہے، کیونکہ وہ ہمارے ایمان میں داخل ہے۔ تو جو چیز ایمان میں داخل ہے وہ افضل ہوتی ہے اس چیز سے جو ایمان میں داخل نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ انبیاء ایمان میں داخل ہیں، عظمت والے ہیں، فرشتے ایمان میں داخل ہیں، عظمت والے ہیں، کتابیں ایمان میں داخل ہیں، عظمت والی کتابیں، یہ سب ایمان میں داخل ہونے کی بنیاد پہ یہ سب عظمت والی چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو اور کعبہ شریف کو دونوں کو بھی آپ ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں کہ وہ بھی مقدس ہے، یہ بھی مقدس ہے، یہ تو صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بے وضو کعبے کو ہاتھ لگایا تو گناہ نہیں، چوم لیا، وضو نہیں ہے، چوم لیا، ہاتھ لگایا تو گناہ نہیں لگا سکتا۔ ہاں طواف بے وضو کرا تو طواف ہوتا لیکن دم دینا پڑتا، ہاتھ تو لگا سکتا، چوم سکتا، لیکن قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اگر اس کے قریب جانا ہے، اس کو چومنا ہے، اس کو ہاتھوں میں لینا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پاک بنانا ہوگا، پہلے وضو کرنا ہوگا۔ تو اس کا تقدس یہ ہے کہ اس کے لیے یہ حکم ہے اور اس کے لیے یہ حکم۔ پھر اسی طرح میرے بزرگ اور دوستو، کعبے کا فیضان کب تک؟ جب تک کہ آپ کعبے کے سامنے ہیں یا کعبہ آپ کے سامنے ہے، اس وقت تک کعبے کا فیضان آپ کو حاصل ہو۔ آپ ہٹ گئے، دیوار آڑے آ گئی تو کعبے کا فیضان ختم، کیونکہ اس کا جو فیضان ہے آپ کے دیکھنے پر دیکھ رہے ہیں، فیضان مل رہا، ثواب مل رہا۔ جب دیکھنا ختم ہو گیا تو فیضان ختم۔ لیکن قرآن کا فیضان ایسا نہیں ہے کہ جو آپ سے منقطع ہو، اس کا فیضان جاگتے میں بھی ہے، سوتے میں بھی ہے، چلتے میں بھی ہے، حیات میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں۔ اس کا فیضان کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قرآن کا فیضان ہر جگہ، سو رہا ہے تو بھی سینے میں قرآن، سونے کی حالت میں اس کا قرآن جدا نہیں ہوا، اس کے سینے میں ہے، چل رہا ہے تو بھی سینے میں ہے، کام کر رہا ہے تو بھی سینے میں ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اگر کوئی شخص حرص کرتے کرتے نامکمل حالت میں انتقال کر گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبر میں ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے کہ اس کے حرص کی تکمیل کرائے۔ ہزاروں نمازیں قضا ہو گئی، ہزاروں روزے قضا ہو گئے، اور بہت ساری چیزیں ہو گئی، لیکن کسی کی ذمہ داری خدا نہیں لے رہا۔ تیری نماز نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، روزے نہیں رکھا تو نہیں رکھا، لیکن میرے کلام کو تو جو پڑھنا چاہتا تھا نہیں پڑھا، میں تکمیل کراتا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی شان ہے کہ وہ آپ تو سنتے ہی رہتے ہیں کہ حافظ کو جو تاج پہنایا جائے گا، اس کے والدین کے ساتھ جو اعزاز کا معاملہ ہوگا، چاند و سورج کی روشنی سے زیادہ اس کی روشنی ہوگی، یہ اس کا اعزاز۔ اسی طرح میرے بزرگ اور دوستو، آپ جانتے ہیں کعبہ ہدایت نہیں دے سکتا، فیضان دے سکتا ہے لیکن ہدایت نہیں دے سکتا۔ آپ لاکھ کوشش کریں ہدایت دینا، کعبہ یہ کہے گا کہ میں بنایا گیا ہوں طواف کے لیے، طواف فائدہ اٹھا، ثواب مل جائے گا، دیکھ
دیکھنے سے ثواب ملے گا، لیکن ہدایت دینا میرا کام نہیں۔ اگر ہدایت دینا کعبے کا کام ہوتا تو یہ بٹھائے جاتے، کفار کا قبضہ نہیں ہوتا۔ ہدایت دینے والے کے اندر تکبر بھی آ سکتا ہے، کوئی جو ہے اس کا خلاف شریعت کا کوئی کام کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ تو کعبے کا کام ہدایت دینا نہیں، فیضان دینا، ثواب دینا۔ لیکن قرآن وہ مقدس کلام ہے کہ جو فیض بھی دیتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے۔ ھدی للمتقین، سب سے پہلے جو آپ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا کہ یہ وہ مقدس کلام ہے جو متقیوں کو بھی ہدایت دیتا ہے، عام لوگوں کو بھی دیتا، علماء کو بھی دیتا، صوفیاء کو بھی دیتا، سائنسدانوں کو بھی دیتا۔ دنیا میں جتنے علوم و فنون رکھنے والے ہیں ان سب کو قرآن فیضان دیتا ہے۔ یہ قرآن کا فیضان، ہدایت۔ آج سائنس ترقی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن سائنس کی ساری ترقی قرآن کی صداقت کو بتلا رہی ہے۔ سائنس آج تک قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار نہیں کرا سکتی۔ قرآن میں جو چیزیں بتلائی گئی ہیں اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار نہیں کر سکی سائنس، کیونکہ یہ ان کو ہدایت دینے والی ہے، تو وہ کیسے اس کا انکار کر سکتے؟ تو بتلایا گیا کہ ہدایت دینا یہ قرآن کا کام، قرآن ہدایت دیتا ہے، فیضان بھی دیتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے۔ اب ہدایت کس کو کیسی؟ تو جیسا علماء ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں، جیسا مریض ہے، جیسا مرض ہے، اس کو ویسی دوا دی جاتی۔ مرض چھوٹا ہے تو بہت اسٹرانگ دوا نہیں دی جاتی، بہت بڑھ گیا مرض تو پھر ذرا اسٹرانگ دوا دی جاتی۔ تو ویسا ہی قرآن مجید بھی ہدایت دیتا ہے، تو آدمی کی اپنی گمراہی، اس کی غفلت، اس کی کوتاہی کے لحاظ سے ہدایت دیتا ہے۔ تو وہ گمراہ ہے اس کو ویسی ہدایت دیتا ہے کہ تیری گمراہی کا یہ علاج ہے۔ اگر گمراہی کفر تک پہنچی تو اس کو بتاتا کہ تیرا یہ علاج ہے۔ اگر گمراہی مختصر ہے تو اس کا یہ علاج۔ چنانچہ بتلایا گیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ منبر پر تشریف لا کر خطبہ وعظ فرماتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ تشریف لائے، منبر پہ چلنے کے بجائے ٹھہر گئے، کافی دیر تک ٹھہر گئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ آج خلاف معمول کیوں رک گئے منبر پہ آنے سے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آج ہم ایک خلاف عادت چیز دیکھے ہیں، اس کا سبب سمجھ میں نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، میرا ایک مرید فلسطین سے بغداد جو 1000 یا 800 میل ہے، یہ قدم میں آیا۔ فلسطین سے بغداد کو ایک قدم میں آیا۔ کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ اس کو توحید کے مسئلے میں الجھن تھی، وہ حل نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور، اتنا باکمال آدمی بھی الجھن میں رہتا ہے کیا؟ کہ اتنی ولایت ہے، اتنی کرامت ہے کہ 800 میل 1000 میل کا فاصلہ ایک قدم میں طے کر رہا، کیا اس کو بھی الجھن ہوتی ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ توحید ایک سمندر ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو حل کر لے، ہر ایک کو بھی الجھن ہوتی ہے، اس سے جو بڑا ہوتا ہے اس سے وہ اس کی ہدایت پاتا ہے۔ تو یہ ہے ہدایت، جو ہے ہر ایک کو۔ قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن اولیاء بھی پڑھتے ہیں، قرآن جو ہے صحابہ بھی پڑھے،
قرآن حضور پاک علیہ السلام بھی تلاوت فرمائے، لیکن ہر ایک کا پڑھنا الگ، ہر ایک کا مرتبہ الگ، ہر ایک کا مقام الگ۔ واقعات میں لکھا ہے کہ سلسلے چشتیہ کے بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ تعالی، بزرگوں کی جیسی عادت ہوتی ہے کہ حاجت مند لوگ آتے ہیں، دعا کے طالب ہوتے ہیں، کچھ پانی دم کر کے دیجئے، کچھ دم کر کے پھوکیے، یہ خواہش کرتے ہیں، تو خلق خدا کی وہ مدد ایسا کرتے۔ تو ایک ہمیشہ مجموعہ رہتا، لوگ آتے، تو ایک آدمی کو شوق پیدا ہوا کہ جب یہ جو ہے مرجوہ رکھتے ہیں، لوگ ان کے پاس رجوع ہو رہے ہیں، تو میں کیوں نہ ایسا بنوں، تو میں بھی جو ہے دم کر سکتا ہوں، پڑھ کے پھونک سکتا ہوں۔ تو قریب گیا، جا کے سنا کہ آخر میں پڑھ کیا رہا، تو قل هو اللہ کا سورہ پڑھ کے دم کرتا۔ تو بولے یہ تو بہت آسان ہے، قل هو اللہ کا سورہ انہوں 3 مرتبہ پڑھتے ہوں، میں 4 مرتبہ پڑھتا ہوں، انہوں 4 مرتبہ پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ پڑھتا ہوں، میرے کو تو یاد ہے۔ جا کے دکان لگا لیا، بورڈ لگا دیا، کچھ لوگ آئے، پڑھ کے پھونکا، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، پھر آئے، نہیں فائدہ ہو رہا، تو لوگ ہٹ گئے، کوئی بھی نہیں آ رہا، فائدہ نہیں تو جانا کو۔ پھر آ کے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ بھی وہی کلام پڑھیں، میں بھی وہی کلام پڑھیں، وہی قرآن آپ بھی پڑھیں، میں بھی پڑھا، آپ پڑھے تو فائدہ کیوں ہو رہا، میں پڑھا تو کیوں فائدہ نہیں ہو رہا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں قرآن تو وہی ہے، لیکن پہلے منہ میں فرید کی زبان پیدا ہوتی، پھر اس کے بعد دیکھ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے، لیکن پہلے اپنے دل کو پاک کرنا ہے، پہلے اپنی زبان کو پاک کرنا ہے، پھر اپنے جو عقیدے کو صاف کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کے بعد تو اگر پڑھ رہا ہے، پڑھ گیا تو یقیناً پیدا ہوگا۔ سب کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے، اور میں بھی پڑھ سکتا ہوں بولے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہے اخلاص کی ضرورت ہے، بغیر اخلاص کے کوئی کام قابل قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول ہے، نہ کوئی عمل قابل قبول۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا اور یہ سب اعلان ہو گیا کہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو ساری مخلوق، اس وقت تو انسان نہیں تھا، دوسری جو مخلوقات تھی ساری مخلوق آنے لگی، ملنے لگی، اس میں سے ایک ہرنیوں کی ٹکڑی بھی آئی، آپ اس کے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرے، دعا دی، چلے گئے۔ چلے جانے کے بعد وہ دوسری جو ٹکڑی تھی وہاں اپنے مقام پہ ان کو خوشبو محسوس ہونے لگی، تو وہ رہنے والی ٹکڑی پوچھ رہی ہے تم تو ہماری ہی ذات کی ہے، تم بھی ہرن ہم بھی ہرن، لیکن آج یہ خوشبو کیسے پیدا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام تشریف لائے، بول کے معلوم ہوا، ہم گئے عقیدت سے ملے، انہوں نے ہمارے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی، ان کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے ہمارے اندر یہ خوشبو پیدا۔ تو اب جب تمہارے اندر یہ خوشبو آ سکتی ہے تو ہم کیوں محروم ہیں؟ ان کو بھی خیال ہو کہ چلو ہم بھی جائیں گے۔ آئے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بھی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرے، دعا دی، چلے گئے۔ جانے کے بعد وہ دوسری ٹکڑی کے اندر خوشبو پیدا نہیں، پہلی ٹکڑی کے اندر تو خوشبو پیدا ہوئی، دوسری ٹکڑی کے اندر خوشبو پیدا نہیں۔ اب پریشان ہے کہ آدم علیہ السلام تو وہی ہے، ان کا ہاتھ تو وہی ہے، پھر ان کے اندر خوشبو کیسا، ہم اس سے محروم کیوں؟
پھر وہ آئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کے کہے اے آدم آپ وہی آدم ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں وہی آدم۔ آپ کا ہاتھ وہی ہاتھ ہے؟ تو ہاں میرا ہاتھ وہی ہاتھ۔ آپ کی دعا وہی دعا ہے؟ تو ہاں میری دعا وہی۔ جب سب کچھ وہی ہے تو اس کے اندر خوشبو کیسے اور ہمارے اندر محرومی کیسے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں سنو، پہلی جو ٹکڑی آئی تھی خوشبو کی لالچ میں نہیں آئی تھی، میری محبت میں آئی، عقیدت میں آئی تھی۔ تو محبت و عقیدت کی وجہ سے اللہ نے ان کے اندر خوشبو پیدا کیا، اور تم خوشبو کی لالچ میں آئے، میری محبت میں نہیں آئی، تو اس وجہ سے اللہ تم کو محروم کیا۔ تو یہ ہے قرآن کا فیضان عام ہے سب کے لیے، کافر بھی پڑھتا ہے قرآن، آج بھی ہے، بہت ہے پڑھنے والے۔ تو کیا وہ فیضان پائے گا جو ایک ولی پڑھتا ہے؟ کیا وہ فیضان پائے گا جو ایک جو ہے عالم پڑھتا ہے؟ کیا وہ فیضان پائے گا جو ایک جو ہے خطب پڑھتا ہے، جو ایک امام پڑھتا ہے، جو ایک صحابی پڑھتا ہے؟ پڑھنا تو وہی، کلام تو وہی۔ خالی نقوش و حروف کو اگر ہم معیار بناتے ہیں وہ تو سبھی کے پاس ہے۔ کافر ہم سے زیادہ اچھا لکھ سکتا ہے، کافروں کے پیریس میں قرآن چھپتے رہے، لیکن فیضان قرآن ہر ایک کے اس کے مراتب کے لحاظ سے، اس کے اپنے درجات کے لحاظ سے، اس کے اپنے اخلاص کے اعتبار سے، اس کے اپنے تقوی و طہارت کے اعتبار سے۔ اس لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے 7 بطون ہیں، قرآن کے 7 بطون ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بطن کو انہی لوگوں پہ کھولتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اوپر 7 بطن کھول دیے گئے، نہیں کہہ سکتا۔ ہر ایک کی اپنی اس کی صلاحیت کے اعتبار سے اس کے اوپر بطن کھولے جاتے۔ تو یہ تو جو ہے قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا معاملہ ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کعبہ آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا، قرآن آپ کو ہدایت دے سکتا۔ لیکن پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر گمراہ کے ہاتھ میں بھی قرآن ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی قرآن ہی سے استدلال کر رہا ہوں۔ کوئی گمراہ فرقہ یہ نہیں کہتا کہ میں قرآن کو چھوڑ کر اس سے ہٹ کر کوئی استدلال کرو، نہیں کہتا۔ استدلال قرآن سے ہی کر رہا ہے، تو پھر وہ گمراہ کیوں اور ہم حق پہ کیوں؟ ہم تو اپنے آپ کو حق پہ بول رہے ہیں، تو وہ بولے گا کہ قرآن تو تمہارے پاس بھی وہی قرآن ہے، میرے پاس بھی وہی قرآن ہے، تم بھی وہی پڑھ رہے ہیں، میں بھی وہی پڑھ رہا ہوں، پھر تم کیسا دعویٰ کرتے کہ تم حق پہ ہم حق پہ نہیں؟ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک تو بات آتی ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر، کہ قرآن اپنی شان بتلا رہا ہے کہ میں یہ کلام ہے کہ اللہ اس کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ ہدایت بھی دیتا ہے، گمراہی بھی دیتا ہے، تو پھر کوئی کیسا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں؟ تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے، کیا ثبوت ہے کہ تم ہدایت پر ہو؟ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آج جو اعتراضات قرآن پہ ہیں، اسلام پہ ہیں، یہ نئے نہیں ہیں، بہت پرانے اعتراضات ہیں جس کے جوابات دی ہیں، لیکن آج اسی کو ایک نئے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو بتلایا گیا کہ دیکھو، معتزلہ ایک فرقہ تھا، گمراہ فرقہ۔ اب تفصیل میں تو نہیں جاتا، میں اتنا کہتا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور قرآن میں بھی ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ
ہاں حق کہ اس دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے، سچ ہے یہ. تو اب وہ اعتراض کرنے لگے کہ دیکھو وزن کس کا ہوتا، وزن ایک مادی چیز کا ہوتا، غیر مادی چیز کا وزن نہیں ہوتا. جیسے وہ بتاتے ہیں کہ عطر ہے، عطر کو آپ تول سکتے ہیں کہ 5 گرام ہے، 10 گرام ہے، 15 گرام ہے، لیکن اس کی خوشبو کو آپ تول نہیں سکتے، کیونکہ خوشبو ایک کیفیت ہے، کوئی مادہ نہیں ہے. تو اسی طرح آدمی کو آپ تول سکتے ہیں لیکن اس کے اعمال کو تول نہیں سکتے کیونکہ وہ کیفیت ہے. تو اب آپ بتلائیے یہ اعتراضات ایسا نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے کریں، علل اعلان کرتے تھے، ہمارے علماء کو پریشان کرتے تھے. تو اب اس کے بعد ہمارے علماء نے اس کا ایک ہی جواب اس زمانے میں دیا کہ تیرے استدلال کی ہم کو ضرورت نہیں، تیرے سمجھانے کی ضرورت نہیں، قرآن میں ہے کہ وزن اعمال حق ہے، ہم تیری دلیل کے بغیر اس کو حق مانتے ہیں. تیری استدلال قرآن میں جب آ گیا تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ارشاد آ گیا تو کسی دلیل کی اور ضرورت نہیں ہے، ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں. اب کیا بولتا ہوں. لیکن اس کے بعد سائنس بتلا رہی ہے کہ بخار کتنا ہے ہم بتا سکتے ہیں، اس میں ٹھنڈک کتنی ہے ہم بتا سکتے ہیں، ہوا کتنی رفتار سے تیز جا رہی ہے اس کو ہم تو یہ بھی کیفیت ہے. کیفیت آج ایجاد ہوئی، کیفیت کی معرفت آج معلوم ہوئی، لیکن صحابہ نے اس کی سائنس کو دیکھ کر ایمان نہیں لایا، اس کیفیت کو دیکھ کر ایمان نہیں لایا، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کو دیکھ کر ایمان لایا. ہم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑنا کہ یہ کیا ہے، یہ کدھر ہے. تو میرے بزرگ اور دوستو، یہ ہے اعتراض کافروں کا، ظالموں کا، کس کا بھی ہونے دو، لیکن ہم ان کے علم پر یا ان کے طریقے پر نہیں ہے. ہمارا ایمان اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام پر، بس اس سے ہٹ کر نہیں. تو اس طرح سے بتلایا گیا کہ سنو، قرآن جو ہے بعض وقت غلط مفہوم لے تو گمراہ کرتا ہے، صحیح مفہوم لے تو ہدایت دے. چنانچہ ابن سیرین ایک بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے ولی بھی ہیں، اور تعبیر دینے میں آپ کی بہت بڑے ماہر بھی ہیں. ان کے پاس کچھ گمراہ فرقے کے لوگ آ کے جو ہے کہنے لگے کہ ہم آپ کو قرآن سنانا چاہتے ہیں. آپ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیں اور فرمایا کہ میں تم سے قرآن نہیں سننا چاہتا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو حدیث سنانا چاہتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم سے حدیث سننا نہیں چاہتا، کانوں میں انگلیاں. اب جو شاگرد تھے، جو متقد تھے، اب وہ بھی حیران ہیں کہ قرآن کیوں نہیں سننا چاہتے، حدیث کیوں نہیں سننا چاہتے. تو وہ جو فرقے کے لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے استاد کو، تمہارے مولوی صاحب کو کہ قرآن نہیں سننا چاہتے، حدیث نہیں سننا چاہتے، ہم تو قرآن سنانے کے لیے آئے، کوئی اور بات نہیں سنانے. شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت قرآن سننے میں کیا حرج، حدیث سننے میں کیا حرج. تو آپ نے فرمایا کہ سنو، قرآن پر میرا ایمان ہے، ساری میری زندگی قرآن اور حدیث پر ہے، لیکن یہ قرآن سناتے سناتے اگر اس کی غلط تفسیر بیان کر دیں گے اور ایک آدھ سیکنڈ کے لیے خدا نخواستہ وہ بات میرے دل میں بیٹھ جائے تو میری ساری عمر کی جو ہے محنت ضائع. تو اس لیے ہدایت کے لیے ان سے کیوں سنوں میں؟ قرآن سے ہدایت لینا ہے تو ان سے کیوں سنوں؟ کیوں میں راز خدا سے مانگ نہیں سکتا؟ کیا میں راز قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتا جو ان سے سن کے بات پا رہا ہوں؟ اس لیے میں نہیں سننا چاہتا. تو جب بات سمجھ میں آئی کہ کیوں نہیں سننا چاہتے، یہ کیونکہ
غلط تعویل کریں گے تو غلط نتیجہ نکلے گا، صحیح تعویل کریں گے تو صحیح نتیجہ نکلے گا۔ یہی قرآن کا فیضان ہے کہ تم قرآن کے ساتھ کیا انصاف کرنا، قرآن کو سمجھنا ہے تو صاحب قرآن کے ذریعے سمجھو، قرآن کو جو ہے اپنے ذہن سے سمجھنا چاہیں گے تو قرآن کا فیضان تم کو نہیں ملے گا، کیونکہ تمہارا ذہن، تمہاری فکر اور ہے، قرآن کی فہم اور۔ چنانچہ اللہ کا کلام ہے، تورات بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود ہیں، صحابہ بھی ہیں، تورات پڑھنا شروع کریں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ اے عمر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ متغیر ہو گیا، کیا پڑھ رہے ہیں؟ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر سن لو کہ اگر آج موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوتے تو ان کو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، تو کیا تم تورات پڑھ کے ہدایت پا سکتے؟ کیا اس کے ذریعے تم نجات پا سکتے؟ آج نجات کا راستہ آپ کی ذات پاک سے، ہدایت کا راستہ آپ کی ذات پاک سے، ہدایت کا راستہ آپ کے کلام حدیث پاک سے ہے، کسی اور چیز سے ہدایت کا راستہ نہیں۔ تو یہ ہے، تو اس طرح سے جو ہے قرآن کے حاملین، قرآن کو تھامنے والے یا قرآن بیان کرنے والوں پہ بھی آپ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ یہ ہدایت پر ہیں۔ پھر ہدایت کی یقینی کیفیت کہاں ہے جو ہم دعویٰ کر سکیں کہ ہدایت یہاں ہے؟ تو بتلایا گیا کعبہ بھی ہدایت نہیں دے سکتا، قرآن ہدایت بھی دیتا، گمراہی بھی کرتا ہے، لیکن جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہوا اس کو ہدایت ہی ہدایت ہے۔ ذات رسالت سے گمراہی مل نہیں سکتی، ہدایت ہی ملتی ہے۔ ہدایت کا یقین چاہتے ہیں تو دامن رسالت سے وابستگی دیں۔ قرآن کو تھامنے سے بھی آپ کو یقین نہیں ہو سکتا، کسی اور چیز کو تھامنے سے نہیں ہو سکتا۔ ہدایت کا یقین دامن رسالت سے وابستگی ہے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق کو جنت کی خوشخبری نہیں دی گئی؟ کیا حضرت عمر کو جنت کی خوشخبری نہیں دی گئی؟ کیا حضرت عثمان غنی کو جنت کی خوشخبری نہیں دی گئی؟ کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری نہیں دی گئی اور دیگر اور صحابہ کو نہیں دی گئی؟ تو اب جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری دی ہے تو کیا ان کا وعدہ جھوٹ ہو سکتا؟ کیا ان کا وعدہ غلط ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتنے یقین کے باوجود کیا کبھی حضرت عمر یہ سوچے ایک لمحے کے لیے کہ اب میں تو جنتی ہوگا، مجھے ذات رسالت سے دور رہنے میں کیا حرج؟ نہیں سوچا۔ حضرت عمر نے کبھی ایسا خیال نہیں کیا، حضرت عثمان غنی نے ایسا کبھی خیال نہیں کیا، حضرت علی نے ایسا کبھی خیال نہیں کیا، بلکہ یہی خیال کیے کہ جنت کی خوشخبری یہ بھی آپ کی ذات سے ہے اور دیگر اور مراتب یہ بھی آپ کی ذات سے وابستہ ہے۔ خالی جنت کی خوشخبری لے کر میں دور نہیں ہو سکتا۔ اتنے بڑے مرتبے کے ہونے کے بعد بھی دامن رسالت سے جدا ہونے کو کبھی پسند نہیں کیا، دور ہونے کو پسند نہیں۔ تو یہ ہے، تو ہدایت کی گارنٹی آپ کی ذات پاک سے وابستگی میں ہے۔ اگر آپ کا دامن تھام لیں تو ہدایت ہے۔ اب کیسا معلوم ہونا کہ یہی آپ کا راستہ ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو راستہ ہے، ہم جو چل رہے ہیں وہی راستہ ہے، کیسا معلوم؟ تو اس کا آسان راستہ قرآن بتلاتا ہے کہ آپ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا۔
تو نماز میں آنے والا سیدھا نہیں ہے، قرآن پڑھنے والا سیدھا نہیں ہے. نماز مسلمان بھی بتا رہا، نماز بھی پڑھ رہا ہے، سب کو قرآن بھی پڑھ رہا ہے، پھر بھی قرآن بول رہا کہ نہیں تو آیا ہوں گا صحیح ہے، پڑھ رہا ہوں گا صحیح ہے، لیکن یہ دعا کرنے کا حکم خدا دے رہا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے. اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہم کو سیدھا راستہ بتا. کہ نماز تو پڑھ رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے، سب کچھ کرو ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں تمانیت نہیں کر سکتا کہ میں سیدھے راستے پر. پھر اس کا حل کیا ہے؟ تو قرآن کو بتلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ تو سیدھا راستہ بتا. اللہ فرما رہا ہے ہاں سن، سیدھا راستہ انہی لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. اللہ نے جن پر انعام فرمایا وہی انہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے. تیرا قرآن پڑھ لینا سیدھا راستہ نہیں ہے، تیرا حدیث پڑھ لینا سیدھا راستہ نہیں ہے، تیرا نمازیں پڑھ لینا سیدھا راستہ نہیں ہے، تیرا روزے رکھنا سیدھا ہے. کیوں کہ تو کیا سمجھ کے پڑھ رہا ہے نہیں معلوم. اگر اللہ کے محبوبین کے طریقے پہ چل کے پڑھ رہا ہے تو سب ہے. تو اللہ کا انعام کس پر ہوا؟ تو انبیاء پر ہوا، صدیقین پر ہوا، شہداء پر ہوا، سارے. تو بتلایا کہ اولیاء اللہ کا جو راستہ ہے وہی راستہ صحابہ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو صحابہ نے اختیار کیا، صحابہ کے راستے کو تابعین نے اختیار کیا، تابعین کے راستے کو تابعین نے، ان کے راستے کو ائمہ نے اور صوفیاء نے، علماء نے اختیار کیا. ان کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے. اب موجودہ دور میں بہت سارے فتنے بھی اٹھے ہوئے رہے ہیں. تو اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو راستہ ہے وہ صحیح راستہ ہے سمجھے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو راستہ ہے وہ صحیح راستہ ہے. اور دیگر اولیاء سبھی صحیح ہیں، لیکن ایک مثال کے طور پہ بتلا رہا ہوں کہ یہ دونوں کو تم اپنے پیش نظر رکھو اور سمجھو کہ ان کا راستہ صحیح راستہ ہے، تو تم کو ہدایت کی تمائت مل سکتی ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ان حفاظ کو جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ رکھا، اور اس کی وہ کوشش بھی کرتے رہیں گے. اللہ تو ان کو اس کے علم سے بھی سرفراز کرنا، اس کے فیضان سے بھی سرفراز کرنا، اور اس کا فیضان ان کے والدین اہل خاندان کو بھی عطا فرما. اور ان سب سے بڑھ کر جنہوں نے اس مدرسے کو قائم کیا اور حافظ بنانے کا سلسلہ شروع کیا اور لوگوں کو ہدایت پہ لانے کا سلسلہ شروع کیا، ہمارے حضرت اسماعیل پیر صاحب علیہ الرحمہ نے آغاز کیا، اور ان کے صاحبزادے ہمارے محمد پاشا صاحب نے اسی تسلسل کو باقی رکھا، اور آج اسی کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، اسی کی یہ خوشیاں آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ ان کی عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائے، ان کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے، اور یہ مدرسہ ہمیشہ ترقی کرتا رہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتہ.